آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، وقال اللہ تبارک وتعالی ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے ایک طویل سلسلہ وار موضوع پر گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں، بلکہ اس سے قبل چند نشستوں میں اس موضوع پر ہماری گفتگو جاری تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر دو طرح کی وحی کا نزول ہوتا، ہر چند کے اس پر بات قرآن مجید کی بے شمار آیات کریمہ کی تفسیر کے ضمن میں ہو چکی تھی، مگر میں نے عرض کیا تھا کہ اب ہم خود قرآن مجید کی روشنی میں اس امر کی تصدیق پر تاریخی اور واقعاتی شہادتیں لاتے ہیں، مگر وہ تاریخی اور واقعاتی شہادتیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ اس لیے ہم نے پچھلی نشست سے، بلکہ دو نشستیں قبل، قرآن مجید کے ان واقعات کو اور ان تاریخی شہادات کو اپنا موضوع بنایا جس سے یہ بات بغیر شک و شبہ کے اظہر من الشمس ہو جائے اور واضح اور ثابت ہو جائے کہ ایسے بہت سے احکام قرآنی ہیں جن پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے عمل کیا اس وقت جب کہ قرآن مجید میں اس حکم پر مشتمل آیت ابھی نازل نہ ہوئی تھی، بلکہ کئی سال قبل، اس قرآنی حکم کے نزول سے کئی سال قبل حضور علیہ الصلاۃ والسلام امر الہی سے اس پر عمل کرتے چلے آ رہے تھے۔ اس باب میں نے سب سے پہلے نماز کی مثال کوٹ کی کہ وہ نماز جو شب معراج فرض ہوئی، اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اور آقا علیہ السلام کے اوپر اللہ رب العزت کا یہ انعام و اکرام ہجرت مدینہ سے تھوڑا عرصہ قبل ہوا، جب کہ نماز باقاعدہ اسی ہیئت میں جو مشروع ہے، جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی، حضور علیہ السلام اعلان نبوت کے ساتھ ہی ادا فرمانے لگے تھے۔ گویا حکم صلاۃ اور نماز پنجگانہ کا حکم ملنے سے پہلے 10-11 سال قبل سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نماز ادا فرما رہے تھے۔ تو اس سے یہ بات اسٹیبلش ہوئی کہ وہ بحیثیت پیغمبر، بحیثیت نبی اور رسول جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک عمل فرما رہے ہیں تو کس اذن سے اور کس حکم سے؟ یقیناً حکم الہی سے، اور وہ حکم الہی کہاں ثابت ہے؟ ظاہراً تو وہ حکم نماز پنجگانہ کا معراج کی شب ملا اور اقیم الصلاۃ کا حکم اس کے بعد آیا، تو 11 سال تک جو حضور علیہ السلام نے پہلے نماز ادا فرمائی وہ یقیناً اس وحی خفی کی بنیاد پر جو قرآن مجید کے علاوہ ہمہ وقت آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا ہوتی رہتی تھی۔
اسی طرح وضو کی بات کی کہ وضو سورہ مائدہ کی ایک آیت کے ذریعے اور اس کے ساتھ تیمم سورہ نساء کی آیت کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیات اتری مدینہ طیبہ میں ہجرت مدینہ کے 6 سال بعد، اور نماز آقا علیہ السلام وضو کے ساتھ ادا فرما رہے تھے اعلان نبوت کے بعد سے، گویا 13 برس وہ اور 5 برس 18 برس تک وضو کا حکم اور وضو کا طریقہ قرآن میں نازل ہونے سے 18 برس پہلے سے آقا علیہ السلام نے وضو کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ وہ وضو کس کے امر سے، کس کی تعلیم سے اور کس کی ہدایت کے تحت آپ نے ادا فرمایا؟ لا محالہ وہ وحی خفی تھی جس سے حدیث اور سنت وجود میں آتی ہے، جبکہ قرآنی آیات میں یہ حکم ہجرت مدینہ کے 6 سال بعد اترا۔ اسی طرح نماز جمعہ کی مثال دی کہ سورہ جمعہ جس میں وجوب جمعہ کی آیات نازل ہوئی، اس سے قبل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز جمعہ ادا فرما رہے تھے، حتیٰ کہ پہلی نماز جمعہ آقا علیہ السلام نے ہجرت کے بعد قباء سے بستی مدینہ تشریف لے جاتے ہوئے رستے میں ادا فرمائی، جہاں آج مسجد جمعہ موجود ہے۔ علی ذی القیاس حج آقا علیہ السلام نے ادا فرمایا۔ حج کی آیات اور حج کا حکم باقاعدہ نازل ہونے کے پہلے حج کی آیات نازل ہوئیں اور حج فرض کیا گیا 6 ہجری میں، جس کے نتیجے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ میں 1500 صحابہ کے وفد کے ساتھ تشریف لے آئے احرام باندھ کر۔ تو ہجرت مدینہ کے 6 سال حج فرض ہوا، لیکن حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت سے، جو کہ صحیح بخاری اور مسلم میں آئی ہے، اس کا میں نے حوالہ دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت مدینہ سے قبل اوائل دور میں، متفق علیہ حدیث ہے، اوائل دور میں کئی سال قبل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حج ادا کرنا ثابت ہے۔ اور حضرت جبیر بن مطعم آپ کو فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عرفات میں وقوف کرتے دیکھا، اور وقوف عرفات یاد رکھ لیں نہ تو عمرہ میں ہوتا ہے، اور کہ وہ عمرہ ادا فرما رہے تھے، عمرہ میں نہیں ہوتا وقوف عرفات۔ اور دوسری بات بڑی اہم یہ ہے کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو وقوف فرمایا تھا وہ قریش کے ہاں جو متداول طریقہ رسماً اور رواجاً چلا آ رہا تھا اس کے تحت فرمایا تھا، یہ غلط ہوگا، اس لیے کہ یہ بات بھی احادیث سے ثابت ہے، حدیث صحیحہ سے، کہ قریش اپنی رسم و رواج کے مطابق وقوف عرفات میں نہیں کرتے تھے، مزدلفہ میں کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم میں متفقاً آئی ہے، متفق علیہ ہے، کہ قریش کا معمول تھا کہ وہ وقوف مزدلفہ کرتے تھے، عرفات میں وقوف نہیں کرتے تھے۔ تو اگر تو رواجاً متداول قریش کے طریقے کے مطابق وقوف کرتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مزدلفہ میں کرتے، لیکن آقا علیہ السلام نے وقوف عرفات کیا، جو کہ وہ طریقہ ہے جو شریعت محمدی میں نازل ہوا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ سارے مناسک ہجرت کے 6 سال بعد اتارے گئے۔ الغرض اس طرح کی بہت ساری چیزوں کی مثالیں دیں۔ زکوٰۃ کے مصارف کی بات کی، قرآن مجید میں زکوٰۃ فرض ہوئی ہجرت مدینہ کے معاً بعد پہلے سال میں، مگر مصارف زکوٰۃ کے زکوٰۃ ادا کس طرح کرنی ہے اور اس کے مصارف کیا کیا ہیں، کون کون مستحق ہے، کس کس کو دی جائے گی، یہ 9 ہجری میں یہ مصارف زکوٰۃ کی آیت نازل ہوئی۔ تو 8 برس تک جو زکوٰۃ آقا علیہ السلام ادا فرماتے رہے اور صحابہ کرام ادا کرتے رہے، وہ کس آیت کے تحت اور کس حکم کے تحت؟ یہ سارے احکام وحی خفی پر مبنی تھے، جس سے حدیث اور سنت وجود میں آتی۔ صحابہ کرام آقا علیہ السلام سے پوچھتے، چونکہ اس حکم کی تفصیلات یا وہ حکم اپنی اس حیت کے ساتھ ابھی قرآن مجید میں اترا نہیں ہوتا تھا، آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو اس عمل کی انجام دہی کی تعلیم اپنی طرف سے دیتے، اور وہ اپنی طرف سے دینا آپ کی حدیث اور سنت ہوتی،
اور وہ اپنی طرف سے دینا ہوائے نفس نہیں ہوتی تھی، آپ کا ذاتی خیال نہیں ہوتا، وہ بھی وحی الہی اور ہدایت ربانی ہوتی تھی۔ اس طرح آپ کے ذاتی واقعات سورہ تحریم کی صورت میں بھی کوٹ کیے میں نے، اور اختتام پر میں نے قرآن مجید کی آیات کریمہ جن میں اللہ رب العزت نے انبیاء کو اور رسول اعظام کو اپنے خزانہ غیب پر مطلع کرنے کی بات کی ہے، ان آیات کا ذکر کیا کہ غیب کا خزانہ اللہ رب العزت کی ملکیت میں ہے، اور زمین و آسمان کا کوئی فرد از خود ذاتی طور پر غیب نہیں جانتا، یہ اللہ رب العزت ہی عالم الغیب ہے۔ اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالی عالم الغیب ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا اور اپنے غیب پر کسی کو رسائی عطا نہیں کرتا الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے منتخب شدہ برگزیدہ پسندیدہ رسولوں کے۔ رسولوں کو منتخب ہی اطلاع علی الغیب کے لیے کرتا ہے اور اخبار غیب کے لیے کرتا ہے، چونکہ نبوت عبارت ہی انباء الغیب سے ہے، غیب کی خبر دینے سے عبارت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی امور پر مطلع کیے جانے سے عبارت ہے۔ اسی طرح یہ ارشاد باری تعالیٰ کا کہ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، کہ اللہ رب العزت کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ اے لوگو تم میں سے کسی کو بھی اپنے غیب پر مطلع فرمائے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، مگر اپنے غیب کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو منتخب کرتا ہے، اپنے نبیوں کو منتخب کرتا ہے۔ اور یہ عظیم منصب اور شان کہ اللہ کے غیب پر وہ آگاہ ہوں، یہ اللہ اپنے انبیاء اور رسولوں کو عطا کرتا ہے، غیر کو نہیں، کسی غیر کو نہیں اس منصب پہ فائز کرتا۔ اس لیے آقا علیہ السلام کی شان میں فرمایا گیا وما هو علی الغیب بضنین، اے لوگو تم میرے حبیب سے جو چاہو غیب کی خبر اور مغیبات میں سے اور امور غیب میں سے جو چاہو پوچھ لو، میرا نبی اور میرا محبوب تمہیں غیب بتانے میں ہرگز بخل نہیں کرتا، چونکہ ہم نے انہیں بے حساب خزانہ علم غیب عطا کیا ہے، سو وہ تمہیں خبر دینے میں بھی بے حساب اطلاعات عطا کرے گا۔ میں نے اختصار سے ایک سمری عرض کی آپ کو پچھلی گفتگو کی، تاکہ ہم آگے اپنی گفتگو کا جو سلسلہ ہے یا سلسلہ کلام اس ربط کے ساتھ بڑھا سکیں۔ جب قرآن مجید نے یہ بات فرما دی تو اب قرآن مجید کے اس ارشاد کی واقعاتی اور تاریخی شہادتیں لینی ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس مقام پر کہ ایسی بے شمار امور ہیں جن سے کتب حدیث معمور ہیں، بھری پڑی ہیں، اور ان کی تعداد جمع کریں تو سینکڑوں سے متجاوز ہیں، ہزار سے متجاوز ہیں، جن میں آقا علیہ السلام نے غیب کی خبریں دیں، امت کو امور غیب پر مطلع کیا۔ مگر یہ وہ خبریں ہیں غیب کی اور وہ امور ہیں غیب کے جن سے آقا علیہ السلام نے امت کو آگاہ کیا کہ جو کسی بھی مقام پر قرآن مجید میں کسی آیت کے اندر بھی مذکور نہ تھے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کن احکام الہیہ سے اور کن آیات قرآنی سے یا آیات الہیہ سے یہ بتا رہے تھے؟ یہ تمام واقعاتی تاریخی حقائق اور شہادتیں ہیں جو اس بات کو اسٹیبلش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول کا ایک ذریعہ وحی جلی کا تھا جو سیدنا جبرائیل امین کے ذریعے آقا علیہ السلام پر آیات اترتیں، مگر اس سے ہٹ کر اللہ رب العزت بطور خفی اپنے محبوب پر وحی کا ایک اور دروازہ تھا جو ہمہ وقت کھولے رکھتا۔ کبھی بس وہ اعلام کی کئی صورتیں ہوتی، کبھی وہ الہام ہوتا، کبھی وہ القاء ہوتا، کبھی وہ ایحاء ہوتا، کبھی وہ کشف ہوتا، کبھی اطلاع علی الغیب ہوتی، کبھی اخبار الہیہ کی اور شکل ہوتی۔ الغرض اللہ رب العزت ما کان و ما یکون کی جمیع اطلاعات اور جمیع اخبار سے آقا علیہ السلام کو ہمہ وقت آگاہ فرماتا رہتا، اور احکام کی جملہ تفصیلات سے ہمہ وقت آگاہ فرماتا رہتا، اور ماضی سے مستقبل کے سارے زمانوں پر آپ کا علم محیط ہوتا رہتا، اور یہ علم بڑھتا چلا جاتا، سب وحی خفی کے ذریعے اور عطاء ربانی کے ذریعے، اور ان میں ہزارہا ایسے امور تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں نہ تھا۔ اب ان آیات کے بعد اب میں چند شہادتیں جو کوٹ کر رہا ہوں وہ تاکہ معلوم ہو سکے کہ کیا کیا چیزیں آقا علیہ السلام نے بیان فرمائیں
اس کی تصدیق میں کہ اللہ رب العزت صرف اپنے انبیاء اور رسولوں کو مطلع علی الغیب کرتا ہے، اور حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ وہ غیب بتانے میں کبھی بخل نہیں کرتے، اس کی تصدیق میں لا رہا ہوں تاکہ یہ بات اسٹیبلش ہو سکے کہ وحی جلی ہی ایک ذریعہ آقا علیہ السلام کو علم اور احکام کی اطلاع عطا کرنے کا نہ تھا، بلکہ وحی خفی کہیں وسیع تر ذریعہ تھا۔ تو سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری کی ہے، حدیث صحیح ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں کتاب و بدء الخلق میں امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں، باب قولہ تعالی وهو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اس باب کے تحت امام بخاری نے حدیث روایت کی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آپ نے فرمایا قام فینا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک دن ہمارے درمیان قیام فرما ہوئے اور آپ نے خطاب شروع کیا، اور ہمیں کائنات کی تخلیق کی ابتدا سے لے کر یعنی بدء خلق سے، مخلوقات کی ابتدا سے لے کر کہ کیسے اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات کی تخلیق کا سلسلہ کہاں سے، کب سے، کیسے شروع کیا، اس ابتدا سے لے کر حضور علیہ السلام نے ہمیں بتانا شروع کیا، اور جنت اور دوزخ میں لوگوں کے داخل ہو جانے تک، یعنی قیامت کا دن ختم ہو جانے کے بعد دخول جنت اور دخول دوزخ تک کے واقعات آقا علیہ السلام نے ہم کو بیان فرما دیے۔ سو جس کو جتنا یاد رہا، جو جتنا بھول گیا سو بھول گیا۔ رواہ البخاری، حدیث صحیح ہے۔ اب یہ پتہ چلا کہ بدء خلق سے لے کر جب قیامت کے روز کے اختتام پر اور لوگوں کے جنتیوں کے جنت میں اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہو جانے تک جب تمام امور مہمہ، تمام اہم امور آقا علیہ السلام نے بیان کر دیے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے امور جو صحابہ کرام بتا رہے ہیں، یہ قرآن مجید میں تو اس طرح ان کا ذکر نہیں آیا۔ یہ چیزیں احادیث میں ان میں سے بے شمار چیزیں ملتی ہیں۔ آپ حدیث کی جس کتاب کو اٹھائیں، آپ کتاب الفتن کو اٹھائیں، یا امور مستقبل یا غیبی خبر کی مختلف امور اور معجزات کو اٹھائیں، تو آپ کو وہ تمام چیزیں مل جاتی ہیں جن کا آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ذکر کیا، اور ایک مجلس میں ابتدائے کائنات سے انتہائے کائنات تک معجزتاً ایک نشست میں سب کچھ بیان کیا۔ اب یہ قرآن مجید کی آیات میں نہیں ہے، یہ تو دلالت کرتی ہے یہ حدیث کہ آقا علیہ السلام پر آیات قرآنی سے ہٹ کر بھی وحی الہی نازل ہوتی، اور وہ وحی خفی تھی یا وہ مخفی طریق تھے اللہ رب العزت کے اعلام و الہام کے، اور القاء و ایحاء کے، اور اخبار و اطلاع کے، کہ جس سے آقا علیہ السلام بہرہ یاب ہوتے رہتے۔ اب اسی طرح اگلی حدیث جو کوٹ کر رہا ہوں وہ صحیح مسلم کی، اور وہ بھی متفق علیہ ہے۔ امام بخاری نے بھی اس کو کتاب القدر میں روایت کیا ہے، باب وکان امر اللہ قدرا مقدورہ میں، اور امام مسلم نے کتاب الفتن میں بیان کیا ہے، اور وہ امام مسلم باب لائے ہیں کتاب الفتن، باب اخبار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیما یکون الی قیام الساعہ، قیامت کے واقع ہونے تک حضور علیہ السلام کا ہر چیز کی خبر دے دینا، یہ باب امام مسلم نے قائم کیا ہے۔ تو بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مقاما ما ترک شیئا فی مقامہ ذالک الی قیام الساعۃ الا حدث بہ فحافظہ من حافظہ وناسیہ من ناسیہ۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہمارے اندر ایک روز قیام فرما ہوئے، اور لفظ ہیں ما ترک شیئا، اس وقت حالت قیام میں جب آقا علیہ السلام کھڑے خطاب فرما رہے تھے، اس وقت سے لے کر قیام ساعت تک، انعقاد قیامت تک، جو کچھ کائنات میں قیامت کے دن تک ہونے والا تھا وہ سب کچھ بیان فرما دیا۔ ما ترک شیئا، اور کوئی شے جو قابل ذکر تھی ضروری وہ اس کا بیان ترک نہ کیا۔
سو جو شخص جتنا یاد رکھ سکا وہ اتنا عالم بن گیا، جس کو جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ تو گویا صحابہ کرام کے علم کا مدار آقا علیہ السلام کی یہ اطلاع غیبی تھی، غیب کی اور مغیبات کی اور مستقبل کے غیبی امور کی اطلاع دینا تھی۔ اتنی ہی معلومات ان کو مل گئیں جتنی آقا علیہ السلام کی کہی ہوئی بات کو یاد رکھ سکے۔ اب یہ متفق علیہ حدیث، اب یہ قرآن مجید میں یہ آپ کو آیات میں نہیں ملتی، اور متفق علیہ حدیث کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کی یہ صحت کی وہ آخری حد ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام نے قیامت تک کوئی شے قابل ذکر ترک نہیں کی، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں یہاں تک بتا دیا کہ آنے والے وقتوں میں یہ علم بھی بتا دیا جو پیورلی سائنس کا، فزکس کا، ٹیکنالوجی کا علم ہے، کہ اگر پرندہ ہوا میں اڑتا ہے تو وہ اپنے پر ہلا کر فضا میں پرواز کرنے کا اس کا اصول کیا ہے، وہ علم اور وہ سائنس تک بھی ہم کو بتا دی کہ کس طرح حرکت کرتا ہے، کہ وہ اپنے پروں کو کس طرح حرکت دیتا ہے، اور اس کے پروں کی حرکت سے یہ قانون حرکت ہے، لاز آف موشن، جو آج کے زمانے میں سائنس نے ایجاد کیے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ پرندے کے پروں کی حرکت سے قوانین حرکت تک آقا علیہ السلام نے ہمیں بتا دیے حدیث صحیحہ میں۔ اور ما تارا کا شیئن سے مراد یہ ہے کہ کوئی امر مہم نہیں چھوڑا کہ جس کی معرفت کے لوگ محتاج تھے، جس سے باخبر کیا جانا ان کو ضروری تھا، جس کی آقا علیہ السلام نے ان کو خبر نہ دے دی۔ یہ وہ امور ہیں جن کا آیات قرآنی میں ذکر نہیں، تو پھر یہ اللہ رب العزت نے حضور کو عطا کیے۔ یہ عطا کس وحی کے ذریعے ہوئے؟ اور یہ وہ وحی خفی ہے جس سے حدیث اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجود میں آتی ہے۔ اس کے بعد اگلی ایک اور حدیث اسی واقعاتی شہادت کے طور پہ کوٹ کر رہا ہوں، وہ بھی حدیث صحیح ہے، امام مسلم نے الصحیح میں روایت کیا، اور اس کے راوی حضرت عمر بن اخطب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفجر وصعد المنبر وخطبنا حتی حضرت الظہر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر ادا کی اور اس کے بعد منبر پر قیام فرما ہوئے، فخاطبنا حتی حضرت الظہر، پھر ہمیں خطاب کرنا شروع کیا یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا، فنازل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتی حضرت العصر، نماز ظہر ادا کرنے کے بعد پھر منبر پہ آپ جلوہ فروز ہوئے اور پھر ہمیں خطاب کیا حتیٰ کہ نماز عصر کا وقت آ گیا، منبر سے نیچے تشریف لائے، نماز ادا کی، ادا کر کے عصر کی نماز، پھر فصعد المنبر فخطبنا حتی غربت الشمس، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور آپ نیچے اترے اور آپ نماز مغرب ہمیں ادا کی، اور فرماتے ہیں فاخبرنا بما کان وبما هو کائن وفی روایت هو کائن الی یوم القیامہ فاعلمنا احفظنا، رواہ مسلم۔ حضرت عمر بن اخطب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے نماز فجر سے لے کر نماز مغرب تک ایک دن مسلسل خطاب فرمایا، ظہر عصر دو نمازوں کے وقفے کے ساتھ، اور مسلسل خطاب کر کے ہمیں ان تمام غیبی امور کی اور غیبی واقعات کی اور غیبی احوال کی، ماضی سے لے کر مستقبل تک، جو کچھ بما کانا یعنی ما کانا وما یکون، کائنات کی ابتدا سے لے کر جو گزر گیا تھا وہ سارے واقعات مرحلہ در مرحلہ بیان فرما دیے، وبما هو کائن، اور جو کچھ مستقبل میں قیامت تک ہونے والا تھا سارا کچھ ہمیں بتا دیا، فاعلمنا احفظنا۔ اب ہم صحابہ کرام میں سب سے بڑا عالم وہ شخص ہے جس نے آقا علیہ السلام کی دی ہوئی اطلاعات کی سب سے زیادہ حفاظت کی اپنی یادداشت میں، جس نے جتنا یاد رکھا وہی بڑا عالم ہے۔ تو علم کا منبع سرچشمہ آقا علیہ السلام کا وہ علم الغیب تھا، وہ اطلاع غیب تھی، وہ اخبار غیبیہ تھی جو آقا علیہ السلام نے ما کانا کی حد سے شروع کی اور ما یکون کی آخری کنارے تک ساری امت کو عطا کی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے واقعات قرآن مجید میں تو نہیں آئے، یہ سب احادیث میں ملتے ہیں جتنے روایت ہو سکے، اور عین ممکن ہے کہ کہیں اس میں ابھی روایت بھی نہ ہو سکے ہوں، تو یہ کس ذریعے سے آقا علیہ السلام کو ملا؟ وہ ذریعہ
وہ وحی خفی ہے. جس شکل میں بھی اللہ رب العزت آقا علیہ السلام کو علم عطا کرے، اطلاع دے اور حضور کو ہدایت عطا کرے، وہ اللہ کی وحی ہے، اور وہ خفی طریق ہے جو قرآن مجید کی آیات میں آپ کو نہیں ملتا. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے جس کو آپ نے انہی ابواب میں امام مسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، اور حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما ہوا کائن الی ان تقوم الساعہ، کہ میں آقا علیہ السلام کی مجلس میں حاضر تھا اور مجھے آقا علیہ السلام نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اس روز کی مجلس میں سارا بیان کر دیا. اب یہ وہ احادیث صحیحہ ہیں جو متفق علیہ ہیں، صحیحین کی احادیث ہیں. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے علم کا منبع اور چشمہ کیا تھا؟ یہ تفصیلات قرآن مجید کی آیات میں تو ملتی نہیں ہیں. یہ تفصیلات اللہ رب العزت کی وحی خفی کے ذریعے آقا علیہ السلام کو عطا کی جاتی. پھر قرآن مجید کہتا ہے سورہ محمد میں آیت نمبر 18 فقط جاء اشراطھا، یعنی قیامت کی نشانیاں آ پہنچی. اب قرآن مجید نے ذکر کر دیا قیامت کی نشانیوں کا، جو واضح نشانیاں ہیں. اب آپ قرآن مجید کو الحم سے والناس تک اٹھا کے دیکھ لیجئے، سوائے ان واقعات کے جو انعقاد قیامت سے متعلق ہیں، جیسے نفخہ اولا ہے، پھر نفخہ ثانیہ ہے، پھر بعث ہے، پھر حشر ہے، حساب و کتاب ہے، اور قیامت کے دن کے واقعات ہیں، اور کائنات کا ایک دھوئیں کی شکل میں آخر اختتام پذیر ہو جانا ہے. سو جب قیامت واقع ہوگی اور سور پھونکا جائے گا، کل تذکرہ ان واقعات کا قرآن مجید میں ملتا ہے جو قیامت کے واقع ہونے سے ریلیٹڈ ہیں، اور وہ از خود قیامت کا حصہ ہیں. وہ قیامت کا حصہ ہیں. جن واقعات کو، احوال کو اور علامات کو اشراط الساعۃ کہا جاتا ہے، علامات قیامت، جو قیامت واقع ہونے سے پہلے، صدیوں پہلے سے شروع ہو جائیں گی، ہزارہ سال پہلے یا صدیوں پہلے اور سالوں پہلے شروع ہو جائیں گی. جو علامات ظہور پذیر ہوں گی، جو قیامت کے قرب کی نشانیاں بنے گی، قیامت قریب آ چکی، ان میں کسی چیز کا تذکرہ، کوئی ایک بھی مبینہ طور پر، مفصلہ طور پر اشراط ساعت میں سے کسی ایک علامت کا قرآن مجید میں مبین اور مفصل ذکر کہیں نہیں ملتا. الحم سے والناس تک پورے قرآن مجید کو پڑھیے، نہیں ملتا. جبکہ قرآن کہتا ہے فقط جاء اشراطھا، اس کی علامتیں آ پہنچی. اب وہ علامتیں بیان کہاں ہوئی؟ وہ صرف اور صرف کتب حدیث میں آپ کو ملتی ہیں، اور اس کے اوپر بڑی کثیر کتابیں جمع کی گئیں. میں نے علامات قیامت پر خود حدیث کی کتاب مرتب کی ہے جو سینکڑوں صفحات پر مشتمل ہے. اور بہت سارے ائمہ نے اوائل قرون سے، اوائل صدیوں سے لے کے بڑے آخری زمانے تک اشراط ساعت پر، علامات قیامت پر، اور کتاب الفتن کے عنوان سے، یا اشراط الساعت کے عنوان سے، یا علامات الساعت قیامت کے عنوان سے حدیث کی کتابیں مرتب کی ہیں. میں نے خود بھی مرتب کی ہے، تمام امہات الکتب میں سے احادیث کو جمع کیا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں یہ نہیں تھا، اور احادیث میں آقا علیہ السلام نے یہ ساری اشارات بیان کی. حتیٰ کہ وہ معروف حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ، جسے حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں اور حدیث احسان بھی کہتے ہیں، جس میں انہوں نے آقا علیہ السلام سے ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں پوچھا. پھر ان 3 سوالوں کے بعد آقا علیہ السلام نے اشراط ساعت، قیامت کی علامتیں بیان کی ہیں. وہ بھی اس بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث میں موجود ہیں. اب میں ان علامتوں کو اس وقت بیان نہیں کرنا چاہ رہا، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. میں نے 2 سال قبل، آج سے 2 سال قبل، غالباً 2006 میں غالباً جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ اعتکاف تھا، ان 10 راتوں میں میرا موضوع فکر آخرت تھا. اور فکر آخرت کی 10 راتوں کے خطاب میں، اور ہر رات کا خطاب 4 گھنٹے کا نارملی مشتمل ہوتا تھا، کیونکہ ہم نماز تراویح کے بعد شروع کرتے ہیں. یعنی اعتکاف کی جب راتیں آتی ہیں 10 راتیں، تو معمول یہ ہوتا ہے کہ نماز تراویح کے بعد ہزارہ معتکفین
اور الحمدللہ تعالیٰ پچھلے سال میرے ساتھ جامع المنہاج میں، منہاج القرآن کی جامع مسجد میں جو ٹاؤن شپ میں ہے، 37,000 معتکفین موجود تھے میرے ساتھ، 37,000 معتکفین اور معتکفات۔ تو 37,000 تو معتکف ہوتے ہیں، ایک شہر اعتکاف آباد ہوتا ہے، اور وہ آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے عرفات، مزدلفہ اور مینا کا جو منظر ہے، اس کی ایک جھلکی، اس کی ایک کرن، فیض کی ایک کرن محسوس ہوتا ہے وہ منظر۔ اور رات کو پھر اس خطاب میں شرکت کے لیے سینکڑوں ہزاروں لوگ اور علماء اطراف و اکناف سے اضافتاً بسوں پر آ جاتے ہیں، رات کو الگ آ جاتے ہیں، ان کی تعداد اس سے زائد ہوتی ہے۔ تو نماز تراویح کے بعد بیٹھتے ہیں اور نماز اور تہجد کے وقت سحری سے پہلے ختم کرتے ہیں خطاب۔ پھر معتکفین اٹھ کے نماز تہجد قیام اللیل کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں شب کے، اور پھر اس کے بعد وہ سحری کھاتے ہیں، وضو تازہ کرتے ہیں، سحری کے بعد نماز فجر کے بعد جماعت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو شب بھر جاگتے ہیں۔ تو اگر تفصیلات کسی نے سننی ہو تو 2006 کی، غالباً اگر میں بھول نہیں رہا تو یہ 2006 کے خطابات ہیں، تاہم کیو ٹی وی پر چلے ہیں، فکر آخرت کے عنوان سے 10 راتوں کے خطاب ہیں، اور یہ مور اور لیس اور کچھ نہیں تو 40 گھنٹے کی ڈیوریشن ہوگی، چونکہ 10 راتیں خطاب کیا ہے اور 4 گھنٹے، 4.5 گھنٹے فی شب، ہر شب کا خطاب تھا۔ اس میں نے یہ اشراط و ساعت کا مضمون تفصیل سے لیا ہے، علامات قیامت اور جو مختلف ادوار فتن قرب قیامت کے، یہ سب چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں۔ تو سوال اس وقت میرا موضوع یہ ہے کہ یہ ساری اشراط و ساعت وحی مطلوب میں اور وحی جلی میں، یعنی قرآن مجید میں تو تفصیل سے آئی نہیں، مفصل اور مبین طریق پر یہ سب احادیث میں آئی ہیں، تو کیا سورس ہوا نالج کا، آقا علیہ السلام کے نالج کا؟ وہ وحی خفی ہے۔ اگر وحی خفی حضور کی حدیث کو نہ مانا جائے تو آپ اندازہ کر لیں کہ دین کا بقایا بچتا کیا ہے۔ یہی حکم کہ اشراط و ساعت آ گئی، اس اشراط کی تعبیر کیا ہوگی اور اس اشراط کا معنی کہاں سے متعین ہوگا؟ وہ صرف حضور علیہ السلام کی حدیث نے بتایا، سنت نبوی اور حدیث نبوی سے معلوم ہوا، اور وہ وحی خفی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، اس کی پھر آگے تفصیلات ہیں۔ غزوہ بدر کے واقعات بیان کیے، قرآن مجید نے اتنا بتایا، ان کے منہ پھر جائیں گے، اور آقا علیہ السلام کو خوشخبری سنائی فتح کی، لیکن اب وہ جو واقعات رونما ہوئے وہ قرآن میں نہیں ہیں، وہ کس وحی اور کس ذریعے سے آقا علیہ السلام تک پہنچے؟ اور وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو اب کوٹ کر رہا ہوں غزوہ بدر سے متعلق، کہ آقا علیہ السلام نے، امام مسلم روایت کرتے ہیں کتاب الجنہ میں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کننا مع عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بین مکہ والمدینہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان، مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان ہم سفر پہ تھے، تو بات چھڑ گئی اہل بدر کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں جب بدر کی بات کی تو فرمایا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر میں جب ہم اس کے لیے پہنچے میدان بدر میں، تو جنگ بدر سے ایک دن پہلے آقا علیہ السلام نے اپنے دست اقدس سے ایک دن پہلے نشان لگا کر بتا دیا کہ اہل بدر میں کفار اور مشرکین کا فلاں فلاں شخص مر کر اس جگہ گرے گا اور وہ واصل جہنم ہوگا۔ اب قرآن تو کہتا ہے بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو خبر نہیں ہے کہ اس کی موت کس جگہ پر واقع ہوگی، کسی کو خبر نہیں ہے کہ اس کی موت کس جگہ واقع ہوگی۔ غزوہ بدر اگلے دن بپا ہونا ہے، ابھی تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ کفار و مشرکین میں کون کون آیا ہوا ہے ان کی جنگ میں اور کون کون نہیں آیا، مکہ رہ گیا ہے، کون کون جنگ میں براہ راست حصہ لے گا، کون کون حصہ نہیں لے گا، کون کون قتل ہوگا، کون کون قتل نہیں ہوگا، اور قتل ہو کے کہاں کہاں گرے گا اور کہاں کہاں نہیں گرے گا، یہ سب امور غیب ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو اپنے مر کے کس جگہ موت واقع ہونی ہے، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، نہ اس کی خبر ہے، اور ماذا تکسب غداً، کہ کل کوئی جان کیا کرے گی اور کیا ہوگا، نہ اس کی خبر ہے، کل کیا ہوگا اس کا علم بھی نہیں، اور کہاں کس کی موت واقع ہوگی کسی جان کو اس کا علم بھی نہیں۔
قرآن کا کہنا تو یہ ہے، مگر صاحب ظاہر ہے استثناءات ہوتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کان یقول، ایک دن پہلے، ھذا مسرع فلان غدن انشاءاللہ، ھذا مسرع فلان غدن انشاءاللہ، انشاءاللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں فلاں کافر اور مشرک سردار مر کے گرے گا، اس کی لاش گرے گی اور واصل جہنم ہوگا، اور اس جگہ پر فلاں مشرک گرے گا اور واصل جہنم ہوگا، اس جگہ فلاں شخص کی لاش گرے گی، واصل جہنم ہوگا۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فوالذی بعثہ بالحق ما اخطأ الحدود التي حد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح مسلم کتاب الجنہ اٹھا کے دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کتاب میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس رب کائنات کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں سب کی جان ہے، جس نے حضور علیہ السلام کو حق کا نبی بنا کر بھیجا، کہ جس جگہ پر آقا علیہ السلام نے ہاتھوں سے نشان لگایا تھا، ایک کافر بھی نہ تو اس میں سے بچا، جن جن کا نام لے کے آقا نے فرمایا تھا کہ مر کے قتل ہو کے گرے گا، وہ سارے مرے، قتل ہوئے، اور جب اس کی لاشیں گری جہاں آقا علیہ السلام نے نشان لگایا تھا، کوئی شخص اس جگہ سے نہیں چوکا، این اسی جگہ اس کافر کی لاش گری جس جگہ ایک دن قبل آقا علیہ السلام نے دست مبارک سے نشان لگا کے ہم کو دکھا دیا تھا۔ پھر صحیح مسلم کی یہ حدیث کتاب الجہاد میں باب غزوۃ البدر دوسرے مقام پر امام مسلم لائے ہیں۔ امام مسلم نے کتاب الجہاد میں دوبارہ روایت کیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی دوبارہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جہاں آقا علیہ السلام نے نشان لگائے تھے ھذا مسرع فلان غدن ویدع یدہ علی الارض ہا ہونا و ہا ہونا، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، کہ وہ حدیث صحیح ہے صحیح مسلم کی کہ آقا علیہ السلام اپنے دست مبارک سے زمین پر ہاتھ رکھ دیتے تھے، ویدع یدہ علی الارض، زمین پر ہاتھ رکھتے تھے اور انگلی سے نشان لگا کر پھر فرماتے تھے ھذا مسرع فلان غدن، کل وہ یہ شخص اس جگہ مر کے گرے تھا اور اس کی لاش یہاں پڑی ہوگی، مر کے یہاں گرے گا اس کی لاش یہاں ہوگی، اور فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم جس جس جگہ پر حضور نے ہاتھ رکھ کے نشان لگایا تھا، کسی ایک شخص کی لاش بھی ایک رتی برابر دائیں بائیں ہٹ کے نہیں گری، اسی جگہ گری جہاں آقا نے نشان لگائے تھے۔ اب یہ ساری چیزیں قابل توجہ ہیں، یہ قرآنی آیات میں تو نہیں ہیں، یہ وحی تو نہیں آئی قرآن مجید کی شکل میں جبرائیل امین لے کے اترے کہ فلاں فلاں شخص کل مرنے والا ہے، بتا دیں، کہاں ہے قرآن میں؟ یہاں اس کی لاش گرے گی، کہاں ہے قرآن میں؟ یہ سارے وہ علوم ہیں جو غیبی ہیں اور اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو عطا کیے، اور یہ قرآنی آیات میں نہیں ہیں، یہ سب کچھ حدیث نبوی سے ثابت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس طرح قرآن ایک سورس آف نالج تھا وحی جلی کا، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے علاوہ ایک مسلسل سورس آف نالج میسر تھا، اس کو وحی خفی کہتے ہیں، اور اس کی بے شمار شکلیں تھیں، اور جو کچھ اس وحی خفی سے صادر ہوتا اس کو اصطلاحاً سنت اور حدیث کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اگر وہ علم حجت ہے جو زبان مصطفیٰ سے نکلا، وحی جلی کی شکل میں آیا ہوا، تو وہ علم جو زبان مصطفیٰ سے نکلا جو وحی خفی کی شکل میں تھا، وہ بھی عین حق و صداقت پر مبنی، وہ حجت کیسے نہیں ہوگا؟ اب اسی موقع پر اس سے اگلی 8ویں یا 9ویں یا 10ویں جو بھی بنتی ہے شہادت اور پیش کرتا ہوں، اور وہ شہادت تحویل قبلہ سے ریلیٹڈ ہے۔ تحویل قبلہ کا معروف واقعہ ہر شخص جانتا ہے جو قرآن مجید میں آیا، اور دوسرا پارہ اسی تحویل قبلہ کے بیان سے شروع ہوتا ہے، قرآن مجید کا دوسرا پارہ۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، تحویل قبلہ کی بات ہے، اور یہ مضمون پھر پورا رکوع چلتا ہے، پھر اس کی تفصیلات حدیث نبوی میں آتی ہیں۔ اب جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ، اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ واقعہ کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ احادیث میں آتا ہے کہ جب مکہ معظمہ میں تھے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریق یہ تھا کہ اس وقت بھی بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے، مگر آپ کا اس طریقہ یہ تھا کہ جب صحن کعبہ میں کھڑے ہوتے، صحن کعبہ میں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رخ پہ کھڑے ہوتے
کہ کعبۃ اللہ بھی آپ کے سامنے ہو جاتا اور چہرہ مبارک متوجہن الی جہۃ القدس، بیت المقدس کی طرف چہرہ کرتے. قبلہ اس وقت بھی بیت المقدس تھا، مگر کعبۃ اللہ کو بھی اپنے چہرہ مبارک کے سامنے رکھتے. اس سمت کھڑے ہوتے، چونکہ سین کعبہ میں تو چاروں اطراف پہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں نا. جس سمت جب آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں حرم کعبہ میں حجاج اور زائرین، تو ان کو معلوم ہے کہ چاروں اطراف میں ساری صفیں کھڑی ہوتی ہیں، تو آپ مشرق مغرب شمال جنوب چاروں اطراف میں کھڑے ہو سکتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سمت کھڑے ہوتے جس سمت بیت المقدس تھا. تو جب نماز ادا کرتے تو کعبۃ اللہ بھی سامنے ہوتا، مکہ معظمہ کا کعبہ، اور بیت المقدس بھی لامحالہ اسی سمت میں سامنے ہوتا. تو اس طرح کعبہ مکہ اور بیت المقدس دونوں سامنے کر لیتے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریق تھا مکہ معظمہ میں قیام کے دوران. اب جب مدینہ طیبہ ہجرت ہو گئی، جب ہجرت ہوگی مدینہ طیبہ، تو اب وہاں مدینہ طیبہ اس طرح تھا کہ وہاں سے مکہ معظمہ کی سمت اور بیت المقدس کی سمت بالکل اپوزٹ ہو جاتی تھی، دو متضاد سمتیں تھیں. تو مدینہ طیبہ میں اب وہ دونوں کعبوں قبلوں کو، یعنی کعبہ مکہ اور بیت المقدس اکٹھا ایک سمت میں جمع نہیں کیا جا سکتا تھا. تو چونکہ حکم بیت المقدس کی طرف نماز کا تھا، چلا آ رہا تھا، سو آقا علیہ السلام پھر وہاں بیت المقدس کی طرف چہرہ مبارک کر کے نماز پڑھنے لگے. اور تمام کتب حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے کم و بیش 16 مہینے، اور بعض روایات میں ہے کہ 18 مہینے آقا السلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اب کعبۃ اللہ وہ گویا پشت کے پیچھے رہ جاتا. یہ بات اب ذہن میں رکھ لیں جو بات میں نے کہی. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے، امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے، امام طبرانی نے اپنی معجم الکبیر میں روایت کیا ہے، امام بزار نے روایت کیا ہے، اس کو امام نحاس نے روایت کیا ہے، امام بہقی نے روایت کیا ہے. اور اس حدیث کے تمام رجال بخاری اور مسلم کی طرح رجال صحیح ہے. یہ حدیث سند صحیح کے ساتھ آئی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی، اور طبرانی کی المعجم الکبیر میں بھی، اور سنن کبریٰ امام بہقی میں بھی، اور حاکم کی مستدرک میں بھی، اور امام ابن یسقلانی نے فتح الباری سمیت، اور امام سیوطی نے الدر سمیت، الدر المنصور سمیت پھر جمیع کتب میں ہیں، امام ابن ابی شیبہ اور امام ابو داود کی ان کی ناسخ میں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث سے صحیح کے. وہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وہو بمکہ نحو بیت المقدس. جب مکہ معظمہ میں تھے اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز ادا فرماتے تھے. والکعبۃ بین یدیہ، نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی پڑھتے، قبلہ اس وقت بھی وہی تھا، مگر اس طرح کھڑے ہوتے والکعبۃ بین یدیہ کہ کعبہ بھی آپ کے چہرہ اقدس کے سامنے ہوتا. اور جب مدینہ طیبہ ہجرت ہوگی وبعدما ہاجر الی المدینہ 16 شہرا، پھر مدینہ طیبہ ہجرت ہو گئی تو 16 مہینوں تک یہی معمول رہا. چونکہ قبلہ تو بیت المقدس تھا، سو بیت المقدس کی طرف جب منہ کر کے نماز پڑھتے تو اب مکہ معظمہ پشت کے پیچھے رہ جاتا، وہاں دونوں سمتیں یکجا کرنا ممکن نہ تھا. یہ میں نے ان احادیث کی کتب کا ریفرنس دے دیا تاکہ بات آپ کی رہے. وہی حکم آقا علیہ السلام جس پر عمل فرما رہے تھے قبل از ہجرت مکہ معظمہ کے قیام کے دوران، وہی ہجرت مدینہ کے بعد قائم رہا، بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو روایت کرتے ہیں اسی طرح، اور بہت ساری احادیث اس بات کے اوپر شاہد عادل ہیں کہ 16 مہینے یا 17 مہینے یا 18 مہینے تک یہ معمول رہا. اب آقا علیہ السلام کے یہاں پر قلب اطہر میں خواہش پیدا ہوئی اور ایک تمنا پیدا ہوئی کہ میں اپنا چہرہ بیت المقدس کی بجائے کعبہ مکہ کی طرف کر لوں. یہ دل میں خواہش بڑھتی چلی گئی. یہود طعنہ دیتے تھے کہ ہر چیز میں آپ اپنا عمل جدا رکھتے ہیں اور اپنے مذہب کا، اپنے دین کا، اپنی شریعت اور ملت کا ایک تشخص اور انفرادیت برقرار رکھتے ہیں، اور ہم سے آپ تشبہ نہیں کرتے.
مشابہت نہیں کرتے، ہر حکم ہر شریعت کا ہر معاملہ آپ کا جدا ہے، تو اپنا کعبہ قبلہ جدا کیوں نہیں کر لیتے؟ قبلہ تو ہمارا ہی تم نے اپنا رکھا ہی۔ صحابہ کرام کو تانا دیتے تھے، کیونکہ ان کا کلیم تو یہ تھا نا کہ بیت المقدس ان کا قبلہ ہے، تو اپنا قبلہ جدا کیوں نہیں کرتے؟ علی حاظ القیاس یہ وہ بنیادی سبب تھا۔ اور پھر آقا علیہ السلام کی ایک طبی محبت بھی تھی کہ کعبۃ اللہ بیت یعنی ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ کعبہ، اور اسی جگہ آقا علیہ السلام کی ولادت و بعثت کی دعا کی گئی، وہ ایک تاریخی ایک چیز اپنی جگہ موجود تھی۔ لیکن امر الہی تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اب جب شدت یہ تمنا اور آرزو شدت اختیار کر گئی تو آقا علیہ السلام ایک روز نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھنے کے دوران اس مقام پر جہاں آج مسجد قبلتین ہے، آقا علیہ السلام وہاں تشریف لے آیا اپنے کچھ صحابہ کے ہمراہ، اور ایک صحابیہ کے ہاں اور ایک صحابی کے گھر دعوت تھی، کھانا تناول فرمانا تھا۔ نماز کا وقت آ گیا، اور دوران کہ کھانا تیار ہو آقا علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، اس مسجد میں نماز پڑھانے لگے، اور نماز جماعت شروع ہوئی، اور اسی طرح بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز شروع ہوئی جو طریقہ کار چلا آ رہا تھا۔ یہاں بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے یہ بات بھی جو میں نے پہلے ابتدا میں کہا کہ نماز کا حکم آنے سے پہلے بھی آقا علیہ السلام نماز ادا فرماتے تھے۔ اب ان تمام کتب حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ صحن کعبہ میں نماز پڑھتے تھے، اور نماز بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا فرماتے، اور کعبۃ اللہ اپنے سامنے کر لیتے۔ آپ نے دیکھا کہ درجنوں احادیث اس بات پہ شاہد عادل ہیں کہ جو حکم شب معراج نازل ہوا اس سے سال ہا سال قبل سے آقا علیہ السلام کا صحن کعبہ میں باقاعدہ نماز ادا کرنے کا اس جہت قبلہ میں معمول تھا۔ پھر وہ واقعہ تحویل کعبہ کا، تحویل قبلہ کا پیش آیا۔ اب اس تحویل قبلہ کی اس تفصیلی جو روداد ہے قرآن مجید کی، اور اس سے جو استدلال ہے اور وہ استشہاد ہے جو واقعاتی جو میں کرنا چاہتا ہوں، اس پر انشاءاللہ تعالی ہم اپنی گفتگو اگلی نشست میں اس کا آغاز کریں گے۔ آج صرف اس کی گویا ایک بنیاد رکھی، ایک اساسی تعارف کروایا تحویل قبلہ کا، اس پر گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ اس مضمون کو آگے لے کے چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔